اگر دوست تعریف کرے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دوست ہے، چاہنے والا ہے، تعریف کرے گا، اچھا کہے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی جس کی تعریف کرے۔ اس لیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے عیب بھی ہنر معلوم ہوتے ہیں۔ محبت میں تو آدمی عیب کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ساری خامیاں اسے خوبی معلوم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب کسی سے نفرت کرنے پر اترتا ہے، جب کسی سے نفرت کرنے لگتا ہے تو وہ ساری کی ساری خوبیاں اسے عیب معلوم ہونے لگتی ہے، وہ ہنر اسے عیب معلوم ہونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ کسی بھی عیب کے مالک نہیں تھے، بلکہ آپ تو سراپا رحمت، آپ کے اندر خوبی ہی خوبی تھی۔ ہر طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیوں سے نوازا گیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ویرودھ کرنے والے، ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے، وہ بھی قرآن کریم پر کیسا یقین رکھتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انہیں کیسا بھروسہ تھا۔ آپ نے ایک بڑے مکے کے کافر کا نام سنا ہے، ابو جہل، جس کی پوری زندگی یہ کوشش رہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، حق کے راستے سے لوگوں کو پھیر دینا اور گمراہی کی طرف لے جانا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ وہ زہر پھیلاتا رہا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھا ہوا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت میں مسجد میں تشریف لے جاتے، حرم مکہ میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دیتے اور قرآن کریم کو ایک بہترین انداز میں پڑھتے تھے۔ ابو جہل یہ منظر دیکھتا، لیکن ابو جہل کے دل میں چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عداوت تھی، ذات گرامی سے دشمنی تھی، تو ایک مرتبہ ہوا ایسا، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے دماغ میں ایک شرارت سوجی، اور یہ شرارت اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم آگے نہ چلے، قرآن کریم کا پیغام آگے نہ پہنچے، قرآن کریم کا پیغام وہاں تک بس ہو جائے۔ تو ابو جہل نے کیا شرارت کی؟ ابو جہل نے ایک پلان بنایا۔ اس وقت ہماری طرح لائٹیں نہیں تھی کہ ہمارے دور میں جیسی لائٹیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا، ایسی روشنی نہیں تھی۔ ابو جہل نے بیت اللہ کے راستے پر جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، جس راستے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، اسی راستے میں ایک ایسا گہرا کنواں، جس کو ہم اپنی زبان میں کھڈا بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا گہرا کھڈا کھدوایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی آدمی اس میں گر جائے تو اس کے واپس آنے کے کوئی چانسز بولو نہ رہے۔ یہ نعوذ باللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ابو جہل نے اپنے دماغ میں یہ پلان بنایا، اور میں نے کل کہا تھا کہ اگر دماغ میں برے خیالات آتے ہیں تو برے خیالات کا آنا بولو کوئی گناہ نہیں ہے، شرارتی خیالات کا آنا گناہ نہیں ہے، ان خیالات پر عمل کرنا گناہ ہے۔ اب ابو جہل نے اپنے دوستوں کو سمجھا دیا کہ محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے تشریف لانے والے ہیں اور اندھیرا ہوگا، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود رب العالمین نے لی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، ہر گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی خود رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اب ابو جہل نے اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو سمجھا دیا کہ محمد یہاں سے گزرے، اندھیرا ہوگا، اگر کھڈے میں گر جائے تو وہ چلائیں گے، اور چلانے پر وہ میرا نام دیں گے، محمد اپنا نام نہیں کہیں گے۔ یہ نعوذ باللہ محمد عربی پر کیسی پلاننگ کرتا ہے کہ یہ میرا نام دیں گے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں تمہارا سردار ہوں، مجھے بچاؤ۔ لیکن اس کو بچانا نہیں ہے، اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دینی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں،
جب آدمی دشمنی میں آگے بڑھتا ہے اور بدلہ لینے کا سوچتا ہے تو بدلہ لینے کا ارادہ انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ جب آدمی دشمنی میں آگے بڑھتا ہے تو دشمن بننے والے کو سب سے بڑا عذاب یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قدرتی طور پر اس سے سکون چھین لیتے ہیں۔ اب ابو جہل ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے، بس اسی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نعوذ باللہ میرے محبوب گرے، اور میں یہ تماشا دیکھوں، یہ ابو جہل اسی انتظار میں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے بے چینی اور بے قراری میں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ سکون تو اللہ پاک نے چھین لیا تھا، اور جس نے اتنی بڑی سازش کی ہو، اتنی بڑی دشمنی دل میں پیدا کر دی ہو، اس کو سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سکون کی نیند نہیں آئی۔ جب نیند نہ آئی تو اپنے گھر سے باہر نکلا، اور بولو یاد رکھنے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہے، اور بھلانے کی طاقت بھی کون؟ بھلانے کی طاقت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ہم بھولنے کی بیماری ہمیں نہ ہوتی اور ہم پرانی باتوں کو یاد کرتے تو بے چین اور بے قرار رہتے، تو اللہ پاک کبھی کبھی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے، مناسب نہیں ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس کو بھلوا بھی دیتے ہیں۔ اب ابو جہل کو بھلا دیا کہ اس نے اپنے گھر کے باہر ہی حرم مکہ کے قریب ایک کھڈا کھدوایا ہے، بس وہ بے چینی میں باہر نکلا، اور اسے یہ نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا، اور یہ یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے اتنی بڑی سازش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ہے۔ فوراً گھر سے باہر نکلا، تھوڑے سے قدم آگے چلا ہوگا کہ وہ کنویں میں گر گیا، وہ کھڈے میں گر گیا۔ اب وہ چلانے لگا کہ او لوگوں مجھے بچاؤ، میں تمہارا سردار ابو الحکم، میں تمہارا سردار ہوں، مجھے بچاؤ۔ تو چیلوں نے کہا دیکھو ہمارے سردار نے کہا تھا نے بچانا نہیں ہے، یوں کہہ کر اس پر پتھروں کی بارش اور زیادہ شروع کر دی، اور زیادہ اس کو پتھر مارتے رہے۔ لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا، دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پاک نے حفاظت فرما لی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کافر کو، مکے کے بڑے سردار کو بہت سے لوگوں نے بچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رسی ڈالتے تھے تو رسی ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی لمبی رسی کرتے اتنا ہی گہرا کھڈا ہوتا چلا جاتا، اتنا ہی وہ نیچے گرتا چلا جاتا۔ ابو جہل کافر ہے، دشمن ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ تم مجھے بچا سکو، یہ بچانے والا ایک ہی شخص ہے مکے میں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اس کو خبر دے دو، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تڑپنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل سے بھی محبت تو تھی، اور فکر تو یہ رہی ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور ہمارے نبی کو اس مرتبہ پکا بھروسہ ہو چکا تھا کہ ابو جہل مجھ پر ایمان لے آئے گا۔ تو ہمارے نبی نے رسی نہیں ڈالی ہے، بلکہ اپنا ہاتھ مبارک، رحمت والا ہاتھ آگے ڈالا ہے، جیسا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڈے میں ہاتھ ڈالنا تھا کہ اللہ نے پورے کھڈے کو ختم فرما دیا، اور ابو جہل نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کو باہر لائے۔ اب اتنی بڑی سزا ملی ہے، کھڈے میں گرا ہے، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تو عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے تھی کہ محمد عربی کو سچا تسلیم کر لیتا، محمد عربی کو سچا مان لیتا، مانا تھا سچا، لیکن چونکہ ضد اور عقل تھی تو فوراً کہہ دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو تمہارے جادو کا اثر ہے، یہ تو تمہارے جادو کا اثر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقریر کا سننا ہدایت کا سبب ضرور بنتی ہے، لیکن تقریر کے ساتھ ہدایت خاص نہیں ہے۔ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، بلکہ ہدایت تو تقدیر سے ملتی ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوتی ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ وہی ابو جہل ایک مرتبہ بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کا طواف تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن بھی بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے۔
انہیں اللہ پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تھا۔ اب ابو جہل کا ایک دوست آ گیا اور ابو جہل بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا۔ دوست نے ابو جہل کی ملاقات کی اور ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو جہل بتا تو صحیح، یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے میں لوگوں کو قرآن سنایا ہے، اور ان کے قرآن سننے کی خوبی یہ ہے، ان کے قرآن سنانے کی خوبی یہ ہے، ان کے قرآن پڑھنے کی خوبی یہ ہے کہ ان کا قرآن کوئی سنتا ہے، ان کی باتیں کوئی سنتا ہے، فوراً وہ اللہ کو ایک ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، فوراً وہ ان کا غلام بن جاتا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، یہ محمد مکے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں سچے ہیں یا نعوذ باللہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ بولو ہمارے نبی سچے تھے کہ نہیں؟ کل یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ ہمارے نبی کی سچائی میں بولو کوئی شک نہیں تھا، اور آپ کی سچائی کی گواہی اللہ پاک قرآن کریم میں خود دیتے ہیں۔ اب ابو جہل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس لیے کہ چوروں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی چوری کرنی ہوتی ہے تو سب کے سامنے بولو چوری کر سکتا نہیں ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی دیکھنے والا تو نہیں۔ اب ابو جہل بھی دین کے معاملے میں تو بڑا چور تھا، تو اس نے دیکھا کہ میری بات کو کوئی سننے والا تو نہیں ہے، میری بات پر کسی کی توجہ تو نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ اے میرے دوست، اگر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس رب کے پیدا کرنے، میں اس رب کی، اس کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے بڑا سچا آدمی میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ یہ کون؟ کٹر دشمن، کہ اس سے اچھا سچا، اس سے بڑا سچا، اس سے زیادہ سچا میں نے اپنی لائف میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اب دوست نے پروف مانگا کہ پروف کیا ہے؟ تم نے سچا نبی کو مانا، چلو بہت اچھی بات ہے، سچا تم مانتے ہو، لیکن تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس ابو جہل نے کہا کہ ہم نے محمد کے درمیان میں 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں 40 سالہ زندگی گزاری ہے۔ ان 40 سالہ زندگی میں محمد نے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان پر الزام نہیں لگایا، کسی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا ہے، تو وہ اللہ پر کیسے الزام لگا سکتا ہے؟ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے؟ جو آدمی کسی انسان پر جھوٹ نہ بولا ہو وہ پیدا کرنے والے اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو پھر دوستوں نے کہا کہ قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہا یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے۔